تاکہ اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوں، اس کے بھی ازدواجی زندگی ہے، اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کا بھی پریوار ہے، اس کے بھی فیملی ہے، ان کے اخراجات پورے ہو جائیں تو یہ سوچ رکھنا اور یہ عمل کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو جو لوگ یہ خدمت کرتے ہیں وہ اپنے اس کام کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقین جانے آپ کو محشر میں اس کا ضرور ثواب عطا ہوگا۔ بہرحال حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس پہنچ گئے اور عرض کرنے لگے، نذرانے پیش کر کے بڑی ہی درد مندہ انداز میں، یا رسول اللہ، ہم کچھ دیوانوں نے مل کر، آپ کے کچھ غلاموں نے مل کر یہ نذرانے اکٹھے کیے ہیں، ہم آپ کے احسانات کا تو بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہیں جو آپ نے ہم پر احسان کیے ہیں، چاہے دین کی خاطر ہو، ہماری تربیت کی خاطر ہو، ہمیں اسلام میں داخل کر کے، ہماری تربیت کر کے، ہمیں قرآن دے کے، ہمیں اسلام دے کے، ہمیں ایمان سے نواز کے، آپ نے جو صعوبت برداشت کی ہے، آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے، آپ نے جو درد سہے ہیں، چاہے طائف کا زمانہ ہو، چاہے طائف میں آپ کا پتھر کھانا ہو، اس پتھر کھانے کے بنا پر آپ کی جوتی مبارک کے اندر آپ کے خون لہو کا جمع ہونا ہو، لہو سے لہو نہان ہونا ہو، چاہے بدماشوں کا پتھر کھانا ہو، چاہے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد میں شامل ہوئے ہو، یہ جتنی بھی آپ نے مصیبتیں برداشت کی ہے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہمیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے، ہمیں ایمان سے سرفراز کرنے کے لیے، آپ کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا، آپ کے صدقے میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز جیسے تحفہ ہمیں ملا ہے، آپ کے صدقے میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا خاندان تک دیا ہے، سب کچھ آپ کے صدقے میں ملا ہے یا رسول اللہ، لہذا ہم آپ کے احسان کا بدلہ تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ یہ نذرانے ہیں، ہم دیوانوں کی خواہش ہے، ہماری یہ چاہت ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اسے شامل کر لیں تاکہ جب یہ خدمت ہماری قبول ہو تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نذرانے پیش کیے، ابھی آقا کریم کچھ اس پر کہنے ہی والے تھے، اپنے لبہائے نبوت کو کھولنے ہی والے تھے کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جبرائیل فوراً نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے سلام ارشاد فرمایا اور اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں سے، اپنے دیوانوں سے، اپنے مستانوں سے، اپنے چاہنے والوں سے آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے دیوانوں، میں نے جو تم پر احسانات کیے ہیں اور جو تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں تو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ سنو کہ تم پوری زندگی میرے خاندان سے، میرے قرابت سے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہو، کچھ نہیں چاہتا میں اس کے بدلے، صرف
اور صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے خاندان سے پیار کرتے رہو، میرے خاندان سے محبت کرتے رہو۔ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی اور فاطمہ اور ان دونوں کے اولاد ہیں، یعنی علی و فاطمہ اور ان کے اولاد سے تم پوری زندگی پیار کرتے رہو، پوری زندگی محبت کرتے رہو۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آل رسول اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ دین کی ضروریاتوں میں سے ہیں، دین کے لیے بہت ہی اہم ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے سے جب اس پر احکام شرع فرض ہو جائے تو اتنا متقی پرہیزگار کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، نوافل بھی ادا کرے، ہر سال حج بھی کرے، ہر سال زکات بھی ادا کرے، ماں باپ کی خدمت بھی کرے، لوگوں کے حق کو ادا بھی کرے، حقوق العباد کی پوری طرح لحاظ رکھے، پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، سارا کام کرے، لیکن جب مرے، انتقال کرے تو بغض آل رسول پر اگر مرے، اپنے دل میں خاندان رسول اہل بیت اطہار کا بغض ہو اور وہ مر جائے، میرا رب گواہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کا کوئی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، صرف اس بنا پر کہ اس نے آل رسول سے، اہل بیت اطہار سے، نبی کے خاندان سے، فاطمہ علی سے، حسنین کریمین سے بغض رکھا اور اسی بغض پر مر گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ لیکن ایک شخص ہے، پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوا، سارے احکام اس پر فرض ہو گئے، نماز کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ کمی رہ جاتی ہے، روزے کے اہتمام کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، حج کرنے کی پوری دلچسپی دل میں ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکتا ہے، اچھے کام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، اور اگر وہ زندگی بھر وہ آل رسول سے محبت کرتا رہتا ہے، وہ خاندان رسول سے محبت کرتا ہے، علی و فاطمہ سے، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، اور انہی سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، لیکن کچھ خامی نظر آ رہی ہے، روزے کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ کمی نظر آتی ہے، میری طرف توجہ دیجیے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اپنا کام کیجیے، اللہ اللہ، وہ انسان سب کچھ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن کچھ کمی ہے، کچھ حقوق ادا کر رہا ہے، کچھ کمی پیشی رہ جائے گی، لیکن زندگی بھر آل رسول سے محبت کرتا ہے، فاطمہ الزہرا سے پیار کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے پیار کرتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے، جب وہ انتقال کرتا ہے، میرا نبی فرما رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، ماتا علی آل حب محمد ماتا شہیدن، اے نادان سن، جب وہ مرتا ہے، وہ انتقال
اپنی موت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ ہے آل رسول سے محبت کرنے کے تمام فوائد، کہ جب ایسا بندہ مرتا ہے جو پوری زندگی آل رسول سے پیار کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، میرے آقا کو پتہ ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوگا، جو خواتین فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوگی، جو حسنین کریمین کے چاہنے والے ہوں گے، وہ نماز سے دور نہیں ہوں گے، وہ روزوں سے دور نہیں ہوں گے، وہ حج زکات سے دور نہیں ہوں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آل سے پیار کرنے والا، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، اسی محبت پر جب مر جاتا ہے ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہائے کتنی شان ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اب ہم دیکھیں میرے آقا کو اپنے نواسوں سے کس قدر پیار، کس قدر محبت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر میرے نبی کے گھر سے کوئی دور نہیں تھا، بہت ہی قریب گھر تھا۔ یہ کچھ کرسیاں خالی ہیں، ابھی بارش چلی گئی ہے، بٹھا دیجیے سب کو، گر رہی ہے نہیں اتنے جو انشاءاللہ امام حسین کے نام پہ برداشت کر سکتے، بیٹھیے۔ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اللہ بھی آزما رہا ہے، بولو نا سبحان اللہ، کہ دیکھتے ہیں میرے نبی کے چاہنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو اس کی فکر مت کیجیے۔ اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میں، بنت رسول کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری یہ محفل کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ درود پاک سنائیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو گھر تھا وہ میرے نبی کے گھر سے بالکل قریب، لیکن آقا کو اتنی اپنے نواسوں سے محبت اور پیار ہے کہ آقا دن میں پھر بھی 2 مرتبہ تشریف لے جاتے تھے فاطمہ کے گھر میں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آقا میرے گھر تشریف لاتے اور پھر ارشاد فرماتے، اے فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج تیرے گھر میں قیام کروں، رات تیرے گھر میں گزاروں۔ اور میرے آقا اس شان سے میرے گھر میں قیام فرماتے تھے کہ جب سوتے تھے تو ایک کاندھے پر امام حسین کا سر ہوتا تھا، دوسرے کاندھے پر امام حسن کا سر ہوتا تھا، اور رات میں جب حسنین کریمین کو بھوک پریشان کرتی اور وہ دودھ مانگتے، دودھ طلب کرتے، تم میں اٹھ کر جانے لگتی دودھ لانے کے لیے برتن سے، آقا فرماتے فاطمہ لیٹ جاؤ، آج میرے ساتھ سوئے ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ آقا خود اٹھتے، برتن سے دودھ نکالتے اور اپنے دونوں نواسے کو دودھ پلاتے۔ میرے آقا کو اتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے، قربان جاؤ میرے آقا کی محبت پر۔ ایک مرتبہ ایسے ہی تشریف لائے، اچانک آپ سنتے ہیں کہ حسنین کریمین کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا بے قرار ہو جاتے ہیں، آقا حجرے میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں دونوں نواسے پیاسے ہیں اور رو رہے ہیں، فاطمہ کو بلاتے ہیں، بیٹی ادھر آؤ، کیا بات ہے، دونوں لال کیوں رو رہے ہیں؟ ابا حضور انہیں پیاس پریشان کر رہی ہے، انہیں پیاس لگی ہے۔
میرے آقا فرماتے جب پیاس لگی ہے تو پانی پلا دو، انہیں کیوں رلا رہے ہو؟ آخر میں نانا ہے نا، سبحان اللہ، نانا سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہیں، اور نانا جب ایسے ہیں، نواسے ایسے ہیں تو کیسے تکلیف برداشت ہوتی تھی؟ نانا کوئی عام نانا نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان تھوڑا ہے، یہ تو سید الانبیاء ہیں، سرور کونین ہیں، دونوں جہاں کے آقا ہیں، داتا ہیں، اپنے نواسوں کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتے؟ بیٹی پانی پلا دو جب پیاس لگی۔ بولے ابا حضور گھر میں پانی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے؟ کنواں نزدیک ہے، جاؤ وہاں سے بھر کر لے آؤ، وہاں سے بھر کر لے آؤ۔ اب فاطمہ الزہرا بنت رسول کا جواب سنیے گا۔ فاطمہ الزہرا بنت رسول عرض کرتی ہے ابا حضور علی گھر میں نہیں ہے، علی گھر میں بولیے نا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہوں گے علی کے گھر میں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، پانی تو فاطمہ بھی لا کر پلا سکتی ہے، یہی سوچ رہے ہیں تو بولیے نا، ہمارے ذہن میں ہی بات ہے۔ عام طور پہ اگر ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تو یہی بات ہوتی۔ نانا کیا کہتے؟ کہہ رہے بیٹا علی نہیں تو کیا ہوا، آپ جا کے لے آؤ کنویں میں سے اور پانی پلا دو۔ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں ابا حضور علی گھر میں نہیں ہے، اور علی کی اجازت مجھے نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی۔ اللہ الصمد۔ کہاں ہے ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں؟ شوہر کی اجازت ہو یا نہ ہو، شوہر کا دل چاہے یا نہ چاہے، بے دھڑک ہو کر گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ ہمیں بازار جانا ہے تو جانا ہے، ہمیں یہ شاپنگ کرنی ہے تو کرنی ہے، چاہے شوہر اجازت دے یا نہ دے۔ یاد رکھنا، دیکھو تم بنت رسول کی کنیز ہو، دیکھو کنیز فاطمہ ہو، تم اپنے آقا کی سیرت کو دیکھو، اپنے بادشاہ کی سیرت کو دیکھو، جو تم جنت میں تم جوان عورتوں کی سردار ہوگی، اس کی سیرت کو دیکھو۔ کیا درس دے رہی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، پیاسے ہیں، پیاسے ہیں تو رہے، لیکن شوہر کی نافرمانی نہ ہو پائے، چاہے کیونکہ آپ جانتے تھے آپ کی پرورش کسی عام گھر میں نہیں ہوئی تھی، بنت رسول تھے، رسول نے آپ کو تراشا تھا، رسول نے آپ کی پرورش کی تھی، خدیجہ الکبریٰ کی باہوں میں آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ اگر شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھائی تو شوہر جب ناراض ہوگا تو شوہر کے ناراض ہونے پر پروردگار بھی ناراض ہو جائے گا۔ اے میرے اسلام کے خواتین، میری مائیں، میری بہنیں، سنیں، اپنے شوہر کی اتباع کیا کیجئے، اپنے شوہر کے فرما بردار ہو جائیے، اپنے شوہر کے دل کو سمجھیں، ان کی محنت و مشقت کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، آپ کس طرح رہیں، کس طرح گھر میں پابندی کریں۔ یوں من مانی کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کے اگر شوہر کا دل دکھ رہا ہے، آپ کا اگر شوہر آپ سے ناراض ہے تو یاد رکھیے گا رب بھی آپ سے ناراض ہے، رب ذوالجلال بھی آپ سے ناراض ہے۔ بہرحال جب آقا کریم نے یہ سنا کہ علی گھر میں نہیں ہے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پانی لے آؤں۔ آقا کو اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ مشکی ڈالے، پانی لے کر آئے اور نواسے کو پلائے۔ باری باری نواسے کو گود میں اٹھاتے ہیں، اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور دونوں کو اپنی زبان سے لعاب دہن پلا دیتے ہیں، اور ایسا پلاتے ہیں کہ میرے آقا جانتے تھے کہ یہ حسنین کریمین ہے، ایک کو زہر دیا جائے گا، دوسرے کو تپتے
تڑپتے ہوئے ریت میں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، کربلا کی سرزمین پر ان کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ اس وقت کوئی پانی نہیں ہوگا ان کے لیے، یہ میرے امت کے کلمہ پڑھنے والے ان پر پانی بند کر دیں گے، اس وقت یہ پیاسے ہوں گے، کہیں پیاس کی شدت سے میرا حسین تڑپ نہ جائے، اس لیے اپنی زبان کو چسوا کر ہمیشہ کی پیاس بجھا دیے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پورے کربلا کی ہسٹری اٹھائیے، تاریخ کربلا اٹھائیے، جتنے بھی مجاہدین شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے ہیں، ہر ایک نے پکارا العطش العطش، پیاس پیاس کی شدت ہر ایک نے پکارا، لیکن امام عالی مقام نے آخری سانس تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ نانا کے لعاب